تو ان بزرگان دین کے اندر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا یقول ان خیر التابعین رجلا، ان خیر التابعین رجلا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین تابعین کے اندر ایک شخص یقال لہ اویس، صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور پھر حالت ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی کے منصب پر فیض ہو گیا۔ اور تابعی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر حضور کے غلام صحابی کی زیارت کی ہو اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ تو لہذا اس شخص کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تابعین کے اندر درجہ بندی کی باری آئے گی، جب فضیلت کی باری آئے گی، صحابیوں کے اندر یہ اس طرح درجہ بندی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد مخلوق کے اندر افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہے، خلیفہ ثانی ہے۔ اور اسی طرح درجہ بندی کے اندر تیسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو جس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان درجہ بندی کے اندر یہ بات طے ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جو ان کی زیارت کرنے والا ہوگا تابعی کے منصب پر فائز تو ہوگا، لیکن جب درجہ بندی کی باری آئے گی تو میرا جو اویس ہے وہ خیر التابعین کے منصب پر فائز ہوگا، یعنی بہترین تابعین وہ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کون اویس ہیں؟ آپ کی سیرت آج ہمارے لیے جو ہے بہت کچھ اصلاح بھی لاتی ہے، بہت کچھ سبق بھی لاتی ہے۔ حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا زمانہ بھی پایا، حیات بھی تھے، لیکن والدہ بوڑھی ان کی خدمت کی وجہ سے حضور کی ظاہری زیارت سے محروم رہے۔ لیکن محروم تو حضرت اویس قرنی ظاہری زیارت سے رہے، مقام و مرتبے سے محروم نہ ہوئے۔ اور جو اعزاز حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، کیا یہ اعزاز کم ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے گریباں کو کھول کر بیٹھے؟ جب صحابہ پوچھیں حضور یمن کی طرف آپ نے اپنا گریبان کھولا ہوا ہے، تو حضور آواز دیں صحابہ سنو، یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، وہاں پر میرا ایک غلام ہے جو رحمان کا ذکر کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا معطر ہے، اس کے رحمان کے ذکر سے ہواؤں کے اندر، فضا کے اندر ٹھنڈک آ رہی ہے، اور وہ جب ادھر سے گزرتی ہے تو مجھے اس طرف کی ہوا سے بھی یہ خوشبو آتی ہے۔ حق جار یار زندہ باد۔ تو یہ وہ اویس ہیں کہ جن کا ذکر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ کریں،
اور فقط یہ ذکر نہیں، اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وصیت بھی کریں، عمر اویس آئے گا، ملاقات بھی کرنی ہے۔ ملاقات کا جب شرف حاصل ہو جائے تو عمر کرنا یہ ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا کرا لینا۔ اب یہ عمر کا مقام یہ ہے کہ جن کو عشرہ مبشرہ کے اندر دوسرا نمبر حاصل ہے، یعنی اللہ کے محبوب نے دنیا کے اندر 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی، ان 10 کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دی، لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا عمر جب میرے اس غلام سے تیری ملاقات ہو، جب اس سے تیری ملاقات کا معاملہ ہو، ملاقات بھی کرنی ہے اور پھر اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے، مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ اور پھر یہ اعزاز کم نہیں ہے کہ خلیفہ وقت ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پوچھتے پھریں افیکم اویس بن عامر، افیکم اویس بن عامر، افیکم اویس بن عامر، لوگوں بتاؤ کیا تمہارے اندر اویس بن عامر بھی ہے؟ حضرت عمر فاروق پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں بتاؤ تو صحیح تمہارے اندر کوئی اویس بن عامر بھی ہے، اویس بن عامر بھی ہے، تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ اعزاز حضرت اویس بن عامر قرنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو امام العاشقین کہا جاتا ہے، اور فضیلت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، اور علم کے ساتھ اس غلام کی جو عظمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم ہے، کانا عمر بن الخطاب اذا اتا علیہ امداد اہل الیمن، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل یمن کی طرف سے کچھ امداد آئی، وفد آیا، امداد آئی تو سآلہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کی طرف سے آنے والے وفد سے سوال کیا، ان سے سوال کیا افیکم اویس بن عامر، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے درمیان اویس بن عامر ہیں، اویس بن عامر ہیں؟ حتی اتا علی اویس، یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے باری آ گئی حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کے پاس جب آئے فقال انت اویس بن عامر، پوچھتا کیا آپ کا نام اویس بن عامر ہے؟ فقال نعم، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جی ہاں میرا نام اویس بن عامر ہے۔ قال من مراد، آپ کا قبیلہ مراد ہے، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ثم من قرن، پھر علاقہ قرن ہے، قبیلہ مراد ہے، علاقہ قرن ہے، یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں حضور میں قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہوں، میرا علاقہ قرن ہے۔ قال فما فکان بک برس، پھر پوچھا کیا آپ کو برس کی بیماری رہی ہے؟ برس کہتے ہیں کہ جسم پر سفید نشان ہو جانا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں قال فکان برس، آپ کو برس رہا ہے، اس بیماری سے گزرے ہیں؟ فبرأت منہ، پھر وہ بیماری سے آپ تندرست بھی ہو گئے۔ الا موضع درہم، مگر آپ کے جسم پر ابھی بھی 1 درہم کے برابر وہ نشان موجود ہے۔ کیا یہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے درست ہیں؟ قال نعم، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں جی حضور آپ جو جو پوچھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ پوچھتے ہیں قال لک والدتن، کیا آپ کی والدہ حیات ہے؟ آپ کی امی جان حیات ہے؟ اور لوگوں یہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے. یہ دیکھنا یہ ساری باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو پوچھ رہے ہیں اندر کی باتیں، یہ پتہ کیسے چلی کہ والدہ بھی ہوں، برس کی بیماری بھی رہی ہو، پھر وہ صحیح تندرستی بھی ہو گئی ہو، جسم پر ایک درہم کی جگہ وہ نشان بھی باقی رہے، پھر قبیلہ مراد بھی ہو، آنے والا علاقہ کرن بھی ہو، نام بھی اویس بن عامر ہو، یہ ساری کی ساری باتیں یہ پتہ کہاں سے چلی؟ جب یہ پوچھا نا قال لک والدتن، کیا آپ کی والدہ ہے؟ تو قال نعم، جی حضور میری والدہ ہے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں اس لیے پوچھی ہیں، قال سمعت، میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ باتیں سنی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر، عمر تیرے پاس اویس بن عامر آئے گا، تیری ملاقات ہوگی. قربان جائے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل کا بھی وصال ہو چکا ہے. اس کے بعد یمن کی طرف سے وفد آیا، اس کے اندر آنے والے اویس بن عامر ہیں. تو حضور اپنے غلام کو پہلے ہی اس لمحے کی خبر دے رہے ہیں، یاتیکم، عمر تیرے پاس وہ وفد آئے گا. اب بھی کوئی اگر کہے کہ حضور کو فلاں کی خبر نہیں تھی تو یہ اس کی کم علمی ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن من مرادی من ثم من قرن کان به برسن. پیارے اویس، یہ ساری کی ساری خبر جو ہے نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتائی. میں کوئی اپنا دعویٰ نہیں کر رہا، میں تو وہی باتیں پوچھ رہا ہوں جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں تھی، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غیب کی خبر ہمیں عطا فرمائی تھی. حضور نے فرمایا تھا اویس بن عامر بھی آئے گا، اہل یمن سے مدد بھی آئے گی، اس کا قبیلہ مراد بھی ہوگا، اس کا علاقہ کرن بھی ہوگا، اس کے جسم پر برس کا مرض گزر چکا ہوگا، فبرأ منہ، اور اس سے تندرست بھی ہو چکا ہوگا، مگر اس کے جسم پر ایک درہم کے برابر نشان باقی ہوگا. اور پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی والدہ بھی ہے، اس کی والدہ بھی ہے، ہوا بہا برن، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، فرما بردار ہے. اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری اعلیٰ حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ایک غلام یمن میں ہو، وہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے، اور مدینہ میں میرے حضور اپنے غلاموں کو ساری کی ساری باتیں بتائیں، ساری کی ساری خبریں دیں. وہ میرا غلام، اس کی حالت یہ ہے، اس کی پہلے حالت یہ تھی، اب یہ ہو چکی ہے، اس کی والدہ بھی ہے، والدہ کا وہ نافرمان نہیں ہے بلکہ وہ والدہ کا فرما بردار ہے. یہ ساری کی ساری باتیں میرے حضور نے اپنے غلام کے بارے میں بتائیں. جب ساری باتیں بیان ہو چکی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برتن، اگر اب حضور کی ظاہری زیارت نہ ہوئی، تابعین کے منصب پر فائز ہو گئے، تابعی کے منصب پر فائز ہو گئے، لیکن شان اور عظمت کیا ملی اور کس وجہ سے ملی؟ ماں کی خدمت. حضور فرماتے ہیں لہو والدتن، اس کی ماں ہے، اور ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا بہا برن، اس کے جو حالات ہیں وہ بھی میرے سامنے ہے. وہ اپنی والدہ کی فرما برداری، خدمت گزار ہے، اپنی والدہ کا خدمت گزار ہے. اور والدہ کی خدمت گزاری کا صلہ یہ ملا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برتن، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے
کسی کام کا ارادہ کر لے اللہ بھی خالی ہاتھ نہیں موڑتا. یا رسول اللہ، یا نبی، یا حق جاری، زندہ باد. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیں، ایک صحابی ایک تابعی کے ساتھ یہ مکالمہ چل رہا ہے. جب یہ مکالمہ چل رہا ہے تو اس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کے بارے میں جو کچھ خبر دی تھی، اور پھر فرمایا یہ اویس جو اپنی والدہ کی خدمت گزاری کی وجہ سے زیارت سے رہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدہ کی خدمت گزاری کی وجہ سے جو مقام عطا فرمایا، مقام یہ ہے لو اقسم علی اللہ، کسی کام کا وہ ارادہ کر کے اللہ پر قسم اٹھا لے. ہوتا ہے نا، لوگ دعویٰ بھی کر لیتے ہیں کل یہ ایسے ہو جائے گا، کل یہ ایسے ہو جائے گا. تو اکثر تو آج کل یہ جھوٹے ہی ہیں. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کی باری میں فرمایا لو اقسم، اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے جو اعزاز دے دیا، خدمت گزاری تھی، اعزاز جو حاصل ہو گیا، لو اقسم علی اللہ لا برتن، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کبھی ویسے کرنے کو خالی ہاتھ نہیں موڑے گا. ہاتھ خالی نہیں آئیں گے، بلکہ جو مراد جس کا ارادہ کریں گے وہ ارادہ پورا ہو جائے گا. جو مقصد، جس مقصد کے لیے وہ ہاتھ اٹھائیں گے وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے، بلکہ وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا. تو یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ حضور اپنے غلام کی بات کر رہے ہیں، صلہ ماں کی. تو یہ 3 رجب المرجب آپ کے وصال کا دن ہے، اسی مناسبت سے آج کا ذکر خیر جو ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، یہ تو شان ہے. دعا کریں گے، دعا قبول ہی قبول ہوگی. دعا کے اندر قبولیت ہی قبولیت ہے. یہ ان کی شان، یہ ان کی عظمت ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تیری طاقت ہو، تیرے بس میں ہو، تیرے بس میں ہونے کے ساتھ کرنا کیا ہے، اَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اپنے لیے ان سے دعا کروا لینا. اب کہاں پر صحابی اور کہاں پر تابعی ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کو، امیر المؤمنین کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، عمر اگر تیری طاقت ہو، اگر تیرے بس میں بات ہو، ان سے ملاقات ضرور کرنا. اور جب ملاقات کا وقت ہو نا، کام اور کچھ نہیں کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اپنے لیے دعا کروا لینا، اپنے لیے دعا کروا لینا. کیونکہ حضور نے فرمایا لو اقسم علی اللہ برتن، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ان کے ہاتھ خالی نہیں آئیں گے. آج موجودہ دور کے اندر بھی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. اب ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت اویس قرنی کا. یہ دیکھیں کس قدر شان اور عظمت عطا فرمائی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ماں کی خدمت کا. آج بیٹا ہے ماں کو چھوڑ کر، روتا ہوا چھوڑ کر پیر صاحب کے جا رہا، پیچھے جا رہا ہے. والدین بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں. اب یہ بات حدیث پاک کے اندر بھی ہے. ایک صحابی آئے، حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، انا اشتہی، یہ میری خواہش ہے، میں جہاد پر جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو عرض کی حضور میرے والدین. فرمایا تم ان کی خدمت کرو، تم مجاہد بھی ہو جاؤ گے، تم حج کرنے والے بھی ہو جاؤ گے. تو یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جو مقام ملا، تو کہاں پر ہمارا اپنا جو رویہ بوڑھا ماں باپ گھر میں ہے، بچے کی ضرورت ہے، بیٹے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر پیر کی خدمت کر لینا، اس سے زیادہ جنت مل جائے گی۔ اور جب میرے حضور نے فرمایا کہ جنت تو ماں کے قدم میں ہے، یہ جنت چھوڑ کر، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو والد ہے، بابو ابواب اوسط ابواب الجنہ، یہ تو جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ خدمت کریں، عزت و احترام ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن والدین کو یوں تنہا تو نہ چھوڑا جائے۔ وہ بیچارہ دعائی کے لیے کراہتا رہے اور یہ سب کچھ اٹھا کر پیر صاحب کے عرس پر دے آئے۔ وہ بیچارہ اپنی ضرورت کے لیے کہتا رہے، یہ جمع کر رہا ہے کہ وہاں پر عرس آئے گا، وہاں پر بھی خدمت کریں، وہاں پر بھی حصہ شامل کریں۔ یہ نہیں کہ ان کی بھی جو ہے ایسے نہ کریں، بلکہ پہلا جو والدین کی اجازت ہو پھر چلے جائیں، سب کچھ کریں، ممانعت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کچھ حالات کا کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق آپ نے دعا کے لیے کہا فاستغفر لہ، تو حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی نے دعا بھی کی۔ پھر پوچھا فقال لہ عمر نے پھر پوچھا این ترید، پیارے اویس اب کہاں جانے کا ارادہ ہے، کس علاقے کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ قال الکوفہ، فرمایا عرض کی حضور میں اب کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو کوفہ میں اسلامی حکومت موجود تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا قال الا اکتب لک الی عاملیھا، اویس کیا میں کوفہ کے عامل گورنر کی طرف تیری طرف سے تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ وہاں پر تو جائے، تجھے وہاں پر عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے، تیرے لیے کچھ پروٹوکول ہو جائے، تجھے وہاں پر عزت و اکرام ملے؟ تو اویس اس بات کی اجازت تو دے دے، خط میں لکھ دیتا ہوں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ خلیفہ وقت کا خط پہنچے گا اور گورنر تیری پھر تعظیم نہیں کرے گا؟ تو یہ کہے الا اکتب لک، میں تیرے لیے ایک خط لکھ دوں، الی عاملیھا، اس عامل کی طرف، اس گورنر کی طرف، تو جب اس کے دربار میں جائے گا میرا خط لے کر، میری چٹھی لے کر، تو تیرا ضرور ادب و احترام کرے گا۔ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جواب کیا دیا؟ آج لوگ منصب کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، مجھے عزت و احترام، مجھے پروٹوکول ملے، آگے بھی بندے ہوں، پیچھے بھی بندے ہوں، اس طرف بھی سیکیورٹی ہو، اس طرف بھی سیکیورٹی ہو۔ لیکن حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آپ یہ جو عاشق ہے یہ کہتا کیا ہے؟ قال اکون فی غبراء الناس احب الی، حضور میں تو سادہ لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے گورنر کے محل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہاں پر پروٹوکول لینے کی ضرورت نہیں ہے، حضور میں تو چاہتا ہوں انا اکون، قال اکون فی غبراء الناس احب الی، حضور میری پسند جو ہے وہ محلات کے اندر رہنا نہیں ہے، میری پسند یہ ہے کہ میں عام سادہ لوگوں کے اندر رہوں۔ تو یہ حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا یہ غلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔